اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 39۔ والذین، اور وہ جنہوں نے، واو کا مطلب ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے اور۔ الذین، الذی کی جمع ہے جو کہ واحد مذکر ہے، یہ اسم اشارہ ہے جس کا مطلب ہے جو، اور الذین یہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ اور وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ کفر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واو الف آخر میں آ رہا ہے جمع کی علامت۔ ہم نے پڑھا تھا جمع کی علامت اگر لفظ کے آخر میں واو الف اینا یا اونا آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، واو کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور کذبوا کذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، اور واو الف آخر میں جمع کی علامت آ رہی ہے۔ بآیاتنا، ہماری آیات سے یا ہماری آیات کو۔ باقی ہم نے 6 معنی پڑھے تھے، کے ساتھ، سے، کا، کے، کی کو بدلے میں۔ آیاتنا آیت کی جمع ہے آیاتنا، اور نون الف نا آخر میں ہم کی یا ہماری علامت ہے جس کا مطلب ہے ہم۔ بآیاتنا ہماری آیات سے، یا پھر جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہی ہیں یا یہ ہیں، یہ بھی اسم اشارہ ہے، یہ کبھی کبھی قریب کے لیے اور کبھی بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصحاب، اصحاب کا مطلب ہے ساتھی۔ صاحب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صاحب استطاعت یعنی جس کے پاس استطاعت ہو، یا ویسے بھی صاحب بولتے ہیں ادب کے لیے، ادب سے بھی کسی کو صاحب بولتے ہیں۔ اصحاب جو ہے وہ صاحب کی جمع ہے۔ النار، نار کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے آگ۔ ہم وہ، فیہا اس میں، فی کا مطلب ہے میں، ہا کی ضمیر پھر سے آگ کی طرف جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عربک میں آگ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں تو مذکر ہے نا، نہیں اردو میں بھی مؤنث ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، تو عربی میں بھی آگ ہوتی ہے۔ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، فاعلون ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ خلد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ نام بھی رکھا جاتا ہے اکثر۔ خالد بہت زیادہ معروف لفظ ہے یہ، جس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والے۔